وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ اب یہ بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات اللہ نے فرمائی، اور ہم نے بنائی ہے من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر چیز، حی، زندہ، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اس میں زندگی ہے۔ اگر اس کی آپ بیس دیکھیں گے تو پانی ہے۔ انسان کو دیکھ لیں، یہ بھی نطفے سے پیدا ہوا، ہم بھی، ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہماری ابتدا بھی ایک پانی ہے۔ کسی بھی جڑی بوٹی یا سبزی کی ابتدا کو دیکھیں گے تو وہ بھی پانی ہے۔ خشک مٹی کے اندر جب تک پانی نہ دیا جائے تو نہ پھول پیدا ہوتا ہے، نہ پتیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ سبزی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر چیز کو زندہ۔ تو یہ جو قبر پر آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی دیتے ہیں قبر کی مٹی کو، اور بعض اوقات پھول ہم گلاب کے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے تر و تازگی ہوتی ہے۔ علماء یہ آیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہا جب تک کسی چیز میں زندگی باقی رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے۔ تو ہم قبر پر پانی ڈالتے ہیں، پھولوں پر پانی اس لیے ڈالتے ہیں اضری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی ورس نمبر 26 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن، اور یہ مشرکین کہتے ہیں، یہ کفار کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ خدائے رحمان نے بنا لی ہے اولاد اپنے لیے۔ یعنی فرشتوں کے بارے میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالی اولاد ہونے سے پاک ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے بندے ہیں، مکرمون عزت والے بندے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا یسبقونہ بالقول، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ فرشتے کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ہم فرشتوں کو بھی ایک معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ کہتا لا یسبقونہ بالقول، وہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے قول کے آگے سبقت نہیں کرتے۔ لا یسبقونہ بالقول، یعنی کہ اللہ کی بات سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا، یعنی اللہ کے حکم کے بڑے پابند ہیں۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی فرشتوں کو کب بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرشتوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ تو یہ معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں یہ بھی فرشتے، تو ان کو معبود نہ سمجھو۔ الا لمن ولا یشفعون الا لمن ارتضی، ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کل قیامت کے دن چونکہ ہم ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ولا یشفعون، اور یہ سفارش نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، صرف اس کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، لمن ارتضی، جس کی سفارش کرنے پر اللہ راضی ہوگا، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے گا یہ سفارش کرے، اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے یہ سفارش کر پائیں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے مشفقون، یہ ان کے دل جھکے رہتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، پھر فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو یہ کہے انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں الہ ہوں، معبود ہوں، عبادت کے لائق ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں ظالمین کو۔ یعنی جو فرشتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے،
اگر فرشتوں کے اندر سے بھی کوئی ایک شخص کہے یا فرشتہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اللہ کہہ رہا اس کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب ہے۔ پھر فرمایا تیسرے رکوع کے آغاز میں اولم یر الذین کفروا، اور کیا وہ نہیں دیکھتے جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ دونوں تھے رتقن بند، ملے ہوئے۔ رتقن کا معنی علماء نے کیا ملے ہوئے۔ ففتقناہما، تو اللہ نے انہیں کھول دیا۔ ایک لفظ ہے قرآن کا رتق اور ایک ہے لفظ فتق۔ رتق معنی ہے بند اور فتق کا معنی ہے کھولنا، پھاڑنا۔ اب اس کا جو ترجمہ علماء نے لکھا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو تفسیر ملتی ہے وہ دو ملتی ہیں۔ ایک تفسیر تو جو اکثر مفسرین نے، جو پہلے دور کے مفسرین ہیں، انہوں نے اختیار کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان پانی نہیں برساتا تھا، آسمان بارش نہیں برساتا تھا، اور زمین کے بند ہونے کا مقصد یہ کہ زمین سے نباتات اور جڑی بوٹیاں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے آسمان کو کھولا، بارش برسنے لگی، اور اللہ نے زمین کو کھولا کہ زمین سے سبزیاں اگنے لگی۔ ایک تو یہ معنی ہے جو قدیم مفسرین نے لیا، اور ایک سائنس کی تھیوری ہے جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آغاز میں دنیا کیسے بنی، کائنات کیسے بنی۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کو گلیکسیز الگ الگ نظر آتی ہیں، یہ جو آپ کو پلانٹس الگ الگ نظر آتے ہیں، جوپیٹر الگ ہے، مارس الگ ہے، سولر الگ ہے، ارتھ الگ ہے، یہ اس تمام چیزوں کے الگ الگ ہونے سے پہلے ایک یونٹ تھا، یعنی ایک اکائی تھی۔ آپ اس کو بالکل سمجھ لیجئے، ایک بند مٹھی تھی، سارے پلانٹ، سارے گلیکسی ایک ہی جگہ تھے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ ہیٹ پیدا ہوئی، وہ گرم ہوتا رہا، گرم ہوتا رہا، گرم ہوتا رہا، ایک ٹریلینس آف آپ لگا لیں اتنا ہیٹ اس میں جب پیدا ہو گیا تو اچانک سے اس ایک یونٹ میں دھماکہ ہوا۔ جو ایک یونٹ میں دھماکہ ہوا اس کو سائنس کہتی ہے بگ بینگ۔ اس دھماکے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ایک یونٹ بنا ہوا تھا وہ یونٹ پھٹ کے الگ الگ جگہ چلا گیا، اور پھر اس کے ایک ٹکڑا سولر سسٹم آپ کا کہلاتا ہے، ایک ٹکڑا اس کا گلیکسی کہلاتا ہے، ایک اسی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آپ کا ارتھ کہلاتا ہے۔ تو سائنس اس دور میں بیان یہ کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے۔ میں اس پر اس سے پہلے بھی کافی ڈیٹیل گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہاں اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے واللہ تعالی عالم، لیکن اس کے اگر ترجمے پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بگ بینگ کا اشارہ اس آیت میں دیا جا رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اور اللہ نے پھر انہیں پھاڑا اور کھول دیا۔ تو وہی جو میں بات کر رہا ہوں، بگ بینگ میں کیا ہے، پہلے ایک یونٹ تھا اور دھماکہ ہوا، دھماکہ ہو کر سب چیزیں اپنی جگہ چلی گئیں، اور کافی سالوں تک، ہزاروں سالوں تک ارتھ کا اور تمام چیزوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آہستہ 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 مینٹین ہوا، اور جب مینٹین ہوا تو اللہ نے اس جگہ سے پانی پیدا کیا، اور وہ ساحل سمندر یعنی پانی کے کنارے پر وہ جو مٹی ہوتی ہے، جس مٹی میں تھوڑا پانی بھی ملا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑی مٹی بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے اس بگ بینگ کے بعد جب دنیا میں پانی برسایا، یعنی آسمان نے کئی سالوں تک، کئی ہزاروں سالوں تک پانی برسایا، وہ پانی برسنے کی وجہ سے زمین میں کہاں بہت سارے مقامات پر پانی جمع ہو گیا، وہ زمین ارتھ کا جو ٹکڑا تھا، تو وہ مٹی اور پانی جب وہ گہرا بنا، جس کو عربی میں طین کہتے ہیں، اللہ نے اس طین سے ہمارے اس وجود کو تخلیق فرمایا۔ قرآن کہتا ہے نا انسان مٹی سے بنا، تو خشک مٹی سے نہیں بنا، قرآن اس کے لیے کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے طین، کہیں کہتا ہے صلصال من حمیم مسنون۔ تو وہ جو بگ بینگ کے بعد اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو بگ بینگ کے بعد وہ پانی برسا، پانی نے اس زمین کے ٹیمپریچر کو، جو بگ بینگ کے بعد ٹریلینس آف ہیٹ تھی اس کے اندر، وہ اس کو مینٹین کیا، اور اس کے بعد مٹی اور پانی کے ملاپ سے اللہ نے پہلی فرسٹ ہیومن باڈی، پہلا جین جو ہے وہ
پہلا جو جین ہے، جو پہلی اسپیشیز ہے ہیومن کی، وہ پیدا فرمائی، اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کانتا رتقن، پہلے یہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، اللہ نے انہیں جدا کر دیا، واللہ عالم۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اب یہ بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات اللہ نے فرمائی، اور ہم نے بنائی ہے من الماء، پانی سے، کل شیء، ہر چیز، حی، زندہ، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اس میں زندگی ہے۔ اگر اس کی آپ بیس دیکھیں گے تو پانی ہے۔ انسان کو دیکھ لیں، یہ بھی نطفے سے پیدا ہوا ہے، ہم بھی، ہماری ابتدا کیا ہے؟ ہماری ابتدا بھی ایک پانی ہے۔ کسی بھی جڑی بوٹی یا سبزی کی ابتدا کو دیکھیں گے تو وہ بھی پانی ہے۔ خشک مٹی کے اندر جب تک پانی نہ دیا جائے تو نہ پھول پیدا ہوتا ہے، نہ پتیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ سبزی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر چیز کو زندہ۔ تو یہ جو قبر پر آپ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی دیتے ہیں قبر کی مٹی کو، اور بعض اوقات پھول ہم گلاب کے ڈالتے ہیں تو اس کے اندر بھی پانی ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تر و تازگی ہوتی ہے۔ تو علماء یہ آیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہا جب تک کسی چیز میں زندگی باقی رہتی ہے وہ اللہ کی تشبیہ بیان کرتی رہتی ہے۔ تو ہم قبر پر پانی ڈالتے ہیں، پھولوں پر پانی اس لیے ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا پاکستان ہندوستان میں تو کیا ہے کہ قبرستان میں جائیے تو بچے ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ قبروں پر آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کچھ پیسے دے دو، تو قبروں پر پانی آپ کے چھڑک دیتے ہیں، اور گلاب کے پھول بھی ڈالے ہوتے ہیں اور اس پر پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانی کی وجہ سے قبر کی مٹی تر و تازہ رہے گی، وہ پھول تر و تازہ رہیں گے، یا اگر قبر پر اگر کسی نے کوئی پھول یا کیاری لگا دی ہے وہ تر و تازہ رہیں گے۔ وہ جب تک وہ پھول، وہ کیاری تر و تازہ رہے گی، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور اس تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردے کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ وہ حدیث شریف کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الاستنجاء میں، جہاں پر استنجا کرنے کا بیان ہے، بخاری میں وہ حدیث نقل کی کہ رسول کریم علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، رسول کریم علیہ السلام نے پاس درخت کی ایک ٹہنی کو توڑا، وہ توڑ کر ایک ٹہنی کا ٹکڑا ایک قبر میں لگایا، دوسری ٹہنی کا ٹکڑا ایک قبر میں لگایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ کتاب الاستنجا میں امام بخاری اس لیے لے کر آئیں اس حدیث کو، کہا پہلے شخص پر عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص چغلی کرتا تھا۔ ان دو اعمال کی وجہ سے ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، تو میں نے اس درخت کی ٹہنیوں کو توڑ کر لگا دیا، تو جب تک یہ ٹہنیوں کے پتے تر و تازہ رہیں گے خدا کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کی برکت سے مردوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے۔ اس حدیث سے کتنی باتیں پتہ چل گئیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے عادی ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ پیشاب کے قطرے مجھ پر لگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق آموز چیز ہے۔ دوسری چیز، رسول کریم علیہ السلام کی نگاہیں وہ ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ یہ حدیث بخاری کی بیان کرتی ہے کہ صحابہ کو صرف اوپر قبر کی مٹی نظر آ رہی ہے، رسول کریم علیہ السلام کی نگاہوں کو اللہ نے وہ وسعت دی ہے، وہ کمال دیا ہے کہ حضور قبر کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو قبر کے اندر کا بھی نظر آتا ہے، عذاب بھی نظر آتا ہے، اور عذاب کس سبب سے ہو رہا ہے یہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس عقیدے کا رد نظر آئے گا جو جس نے لکھ دیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے، معاذ اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام تو قبروں کے حالات کو بھی جاننے والے ہیں، اور پھر حضور نے اس کی مدد کیسے فرمائی؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور علیہ السلام نے ایک تر و تازہ ٹہنی کو ان کی قبروں پر گاڑ دیا، جس کے سبب سے اللہ نے ان کے عذاب میں تخفیف فرمائی۔ تو یہ جو ہم قبروں پر پتیاں ڈالتے ہیں یا قبروں پر بکے وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ کچھ لوگوں نے تو اس کو بھی بدعت کہہ دیا، استغفر اللہ العظیم،
کہ بھائی گلاب کے پھول ڈالنے نہیں چاہیے، چمیلیاں ڈالنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ڈالنا چاہیے بھائی؟ یہ حضور کی حدیث ہے. سرکار نے ٹہنیوں کو لگایا اس لیے کہ مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. تو بات یہیں سے چلی تھی. تو اسی کے طور پر، دلیل کے طور پر علماء یہ پیش کرتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر چیز کو حیات. افلا یؤمنون، تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ آج کے درس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ کہہ رہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنایا زمین میں رواسیہ. رواسیہ ان پہاڑوں کو کہتے ہیں جو زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے، زمین کو قرار دینے کے لیے اللہ نے بنائے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رواسیہ، اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں لنگر. ان تمید بہم، کہ جو اسے ایک جگہ پر ڈھلکنے نہیں دیتے. یعنی اگر زمین پر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین موو کرتی رہتی، ہلتی جلتی رہتی. تو اللہ کہہ رہا ہم نے اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں. ان تمید بہم، کہ وہ اسے کہیں ایک طرف نہ ڈھلک پڑے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے ہیں اس میں فجاجا سبلا، کشادہ کشادہ راستے. لعلہم یہتدون، تاکہ ان راستوں کے ذریعے سے لوگ سفر کرنے کے لیے راہ کو پائیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آیت نمبر 32 آج کے درس کی لاسٹ. اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو سقف. سقف کہتے ہیں عربی کے اندر روف کو، چھت کو. اللہ کہہ رہا ہے وجعلنا السماء سقفا، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے سقفن، چھت بنایا ہے. اور کیسی چھت بنایا ہے؟ محفوظا، ایک محفوظ، پروٹیکٹڈ ہم نے اس کو چھت بنایا ہے. دو معنی کر لیجئے اس کے. ایک تو معنی یہ ہے جو سورہ ملک کے اندر اللہ نے بیان کیا، رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو جنات تھے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے تھے، فلائی کرتے تھے. اور پہلے یا دوسرے آسمان پر اگر کوئی فرشتہ بات کر رہا ہوتا تھا تو اس کی بات کو سنتے تھے، اور ان باتوں کو آ کر نجومیوں کو بیان کرتے تھے. بھئی کل تو بارش ہونے والی، فرشتے سے یہ بات کر رہے تھے کل تو یہ ہونے والا. تو نجومی ان کی آدھی بات کو سن کر اور آدھی بات کا آگے بیان کر دیتا تھا کہ بھئی آنے والے وقت میں یہ ہونے والا. تو اب جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اب حضور کی آمد کے بعد جو آسمان میں ہولز تھے ان ہولز کو اللہ نے بند کر دیا، اور اب جنات کوئی بات سننے جاتے ہیں تو انہیں ستارہ، انہیں تارا مارا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں شہاب ثاقب. شہاب ثاقب مارا جاتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا. دوسرا معنی جو کیا گیا ہے کہ اللہ نے کہا آسمان، ایک طرف تو آپ کو یہ نیلا نیلا آسمان نظر آتا، بلو بلو اسکائی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ اوزون لیئر ہے جو بہت ساری چیزوں کے اندر ویدر کو اچھا رکھتی ہے، بہتر رکھتی ہے. اور خلا سے کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے تو وہ خلا سے آنے والی چیز کو ڈائریکٹلی زمین والوں پر آنے نہیں دیتی. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ آسمان اہل زمین کے لیے، ہمارے لیے بہت پروٹیکٹڈ چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ بادل ہے، یہ بادل جب پانی برساتا ہے، یہ بادل سے جب پانی کا قطرہ نکلتا ہے تو یہ اتنی اسپیڈ سے نکلتا ہے جتنی کوئی ایک بلٹ نکلتی ہے پسٹل میں سے. لیکن جب یہ ہم تک پہنچتا ہے تو اتنے ڈسٹینس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ آہستہ 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 ایسی لیئرز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی آسمان سے نیچے تک، لیکن ان لیئرز سے ٹکراتے 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 جب ہم پر وہ قطرہ پہنچتا ہے تو ہمیں وہ رم جھم محسوس ہوتا. اگر وہ اسی اسپیڈ سے کسی آدمی کے سر پر پڑے تو جس طریقے سے سر پر کوئی ہتھوڑا مار دے اس طریقے سے آدمی کے سر میں سوراخ ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے بنایا ہے آسمان کو ایک محفوظ روف، ایک محفوظ چھت. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اللہ نے تمام کائنات کے اندر یہ جلوے تمہارے لیے بنائے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور اس کے باوجود بھی تم اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، روگردانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں پر کامل طریقے سے ایمان لانا نصیب فرمائے، اور ہماری توحید کے عقیدے میں، ہماری رسالت کے عقیدے میں پختگی عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی خدا کی ذات کی معرفت، رسالت کی معرفت
اور قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہماری قبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور و معطر و معمبر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔